یہ وہی چلنے والا تخت ہے جس کے بارے میں عوام نے افسانے بنا لیے ہیں؟ ہاں شیخ، یہ تخت ایک پرندہ ہے۔ تعجب ہے۔ تو پھر ابھی کیوں کر رکا ہوا ہے؟ اڑتا کیوں نہیں؟ دیکھ تو رہے ہو شیخ کہ اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور ہاں، جب تک کوئی اس پر سوار نہیں ہوتا یہ نہیں اڑتا۔ مطلب جو بھی اس پر بیٹھے گا وہ اڑے گا؟ نہیں، جو بھی نہیں، وہ شخص جو مومن ہو اور اس کا سینہ انوار قدسیہ سے بھرا ہوا ہو اور اپنے دل کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچتا ہو، ایسا بندہ اس پر بیٹھے گا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ایمان کو تولنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تم اپنا ایمان تولنا چاہتے ہو شیخ؟ نہیں، ہرگز 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 نہیں۔ خدایا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کوئی بھی بنی بشر سوائے نبیوں کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا دل شیطان سے پاک ہے اور وسوسوں سے خالی ہے۔ خدایا ہمیں شیاطین کے ظاہر و باطن کے شر سے بچا لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کیا ہوا؟ خدا را میری مدد کیجیے، یہ جادو ہے یا معجزہ؟ مسلمانوں خدایا میری مدد کرو، توبہ کرتا ہوں مسلمانوں مت پر رحم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ اہلا وسہلا شیخ۔ اہلن، آپ کون؟ میں مختار ہوں جناب نجدت ابن عامر، مختار، لشکر مکہ کا سپہ سالار۔ میں نے سنا ہے کہ زبیر کے بیٹے کا تخت بھی تخت سلیمان نبی کی طرح اڑتا ہے۔ اس آستانے کے خادم نے اور ایک عجیب بات کہی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ شیطان فی الحقیقت اس میں نفوذ نہ کرے، وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف عروج پانے کا حق رکھتا ہے، اور تمام الہی نشانیاں اس جیسے بندے کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص زبیر کا بیٹا ہے؟ نہیں، ابن زبیر بھی میری اور آپ کی طرح ایک عام انسان ہے جسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو پھر اس تخت کا آخر کیا قصہ ہے؟ کیا عوام الناس نے اس کی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ ہاں، میں نے بھی چند لمحوں پہلے اس تخت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اس تخت کے بارے میں نگران ہو گئے۔ شیخ صاحب، وہ شخص جو ایک بے جان چیز کے آگے لاچار اور مجبور ہو جائے اور اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا دعویٰ کرے اور حکم چلائے اور اپنے آپ کو برحق کہلوائے اور دوسروں کو باطل قرار دے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ رہنے دو شیخ،
اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب. بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آل امیہ سے لڑنا خوارج کی شرعی ذمہ داری تھی اور رہے گی. خدا نہ چاہا تو آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خدا نے چاہا اور آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہم نے. اس کے بعد کیا شیخ؟ آل زبیر سے متحد رہو گے یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتویٰ لگا دو گے؟ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے. صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی احکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے. اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے منہ پھیریں گے خوارج کی تلوار ان کے خلاف ہے. اب رہیں یا چلے جائیں؟ کیا تم آل زبیر کے چمچے ہو جو ان کے دوام اور بقا کے لیے اتنی بحث کر رہے ہو؟ تم نے تو آل امیہ کے شر کو دفع کرنے کے لیے آل زبیر کے شر کو سہارا بنایا ہے. خوارج بھی آل زبیر کی طرح ہیں. یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہل شر کی تلواروں سے یزیدیوں کے شر کو ختم کر دو. کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہم کیا کریں؟ چلے جائیں یا رک جائیں؟ کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے؟ یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے. جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و ظفر میسر نہیں ہو سکتی. بہت خوب. اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کی طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے. درود درود ہو بندگان خدا پر، سیف اللہ اور ید اللہ پر. کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانثار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی؟ خدا قبول کرے شیخ، خدا مدد کرے. جزاکم اللہ. یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے. کعبہ بھائی چارگی، برابری اور محبت کا گھر ہے. کعبہ دلوں کا قبلہ ہے. کعبہ حجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مصالحت میں بدل دیتا ہے. اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ملکیت اور اقتدار کی. اس گھر میں سب اللہ تعالی کو لبیک کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہماری نصرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں. سارے معاملات حسب توقع ہے نا شیخ؟ آپ خود دیکھیے، جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے. خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو قبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا. آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجیے.
ضرور آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. خدا سلامت رکھے شیخ. ہم بے صبری سے انتظار کریں گے. فی امان اللہ. خدا آپ لوگوں کو اجر دے. فی امان اللہ. خدا حافظ شیخ. جیش اللہ جیش اللہ جیش اللہ جیش اللہ. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ گروہ وہی خشک دماغ والے متعصب اور خرافہ پرست حیوانات ہیں کہ جو ایک من شہد کے ساتھ بھی نگلے نہیں جا سکتے. تم نے آخر ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو پٹری پر آ گئے اور انسان بن گئے؟ کچھ خاص نہیں کیا. تھوڑا سا تہذیب نفس، تزکیہ روح اور تلواروں کے آداب کے بارے میں گفتگو کی ہے. اس کے باوجود مجھے اب بھی یہی گمان ہے کہ اس گروہ کا یہ چکر مصلحت سے بھرپور ہے. ذرا سی غفلت کریں گے تو ہمارا نقصان کر دیں گے. کاش ایسا کوئی چارہ کار ہوتا کہ ان کے کیے ہوئے کو انہی کے پیروں میں ڈال سکتے. ڈر ہے ہمارے لشکر کو نقصان نہ پہنچا دے. فی الحال اس گروہ کی تلوار اور ان کے سینوں میں امویوں کے خلاف جو کینہ ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. نظر و بخار اور گلے میں ہڈی لے کر پھرنے والے یہ لوگ جنہوں نے میرے مولا کے سر پر ضرب لگایا، خدا کی قسم اگر مجبوری نہ ہوتی تو انہیں اپنے صف میں کھڑا نہ ہونے دیتا. بہرحال آپ فکر مت کیجیے. ایسی تدبیریں کی گئی ہیں کہ اگر یہ لوگ ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. زبیر کے فتنہ گر بیت شکن اور سرگش بیٹو، میں حسین ہوں، نمیر کا بیٹا. میں میدان میں اس لیے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اتمام حجت کروں. حجاز کے لوگوں، زبیر کے ڈرپوک اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور آبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے. ان کا باپ ایک صحابی کی مار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا. اس کی تلوار نے دین خدا کے دشمنوں کی گردنیں اڑائی ہیں. اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے؟ انہوں نے سوائے شرارت، فتنہ گری اور دغا بازی کے اور کیا کیا ہے؟ اگر رسول خدا سے نسبت رکھنا خلافت کا حقدار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اے آل زبیر کے بہکائے ہوئے مکیوں، میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ. ایک موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو اور تلواریں نیچی کر لو اور شیر سے پنجہ آزمائی مت کرو اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی بھر قدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو. میں حجاز کے نادم ہونے والوں کو امان دیتا ہوں مگر زبیر کے بیٹے کو ہرگز نہیں. ان لوگوں کا خون بہانا واجب ہے اور میں ان کا سر اپنے ساتھ شام لے جانے آیا ہوں. اب تم لوگ خود ہی سمجھو.
یہ گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر اس بن باپ کے بیٹے کا منہ توڑ کر رکھ دوں. نہیں مصعب، نہیں. تم لشکر کے محسرہ کے علمدار ہو. جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے. جسارت ہے بھائی جان. ابن نمیر نے زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلایا ہے. شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی باتوں پر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے. مصعب، جذباتی مت بنو، اپنے غصے کو لگام دو. تمہیں علمداری کرنی چاہیے، رجس خانی نہیں. اے اجاز کے لوگوں، آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیاں ہی تھی جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آ گئے. اب چند جملے اس جلیل القدر صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا اجر و ثواب حب دنیا کے لیے بیچ دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف میدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے. بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدعت تھی جس کی بنیاد اصحاب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی. یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شعلہ بھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اے پسران زبیر، تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگے ہو اور فتنے کو دفع کرنے میں سب سے پیچھے. تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ دین کا درد رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تلوار کی آبرو کو خرید لو. ابو اسحاق، اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں. زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو اس کا جواب دینا ہوگا. منظر. جی بھائی جان. اس ملون کو جواب دو. بسد شوق. منزل، شیرو، جاؤ اور بابا کی تلوار سے لڑو. کیا ہوا بانو جان؟ دل گھبرا رہا ہے زبیدہ. ڈر ہے کہ منظر کوئی غلطی نہ کر جائے. مت ڈریے میری بانو، لشکر مکہ میں بہادروں کی کمی نہیں ہے. مختار اور مصعب خود ایک لشکر ہیں. منظر نوجوان اور مغرور ہے، اسے جوش دلایا گیا تو میدان میں چلا جائے گا. بعید ہے کہ حضرت خلیفہ اپنے چھوٹے بھائی کو میدان میں جانے دیں. آؤ. کہاں میری بانو؟ مجھے منظر کو ایک پیغام بھجوانا ہوگا.
آرام سے خاشا، کجاوے پر بیٹھو۔ کجاوا میرا تابوت بن جائے، آؤ۔ اے نمیر کے بیٹے، تم نے زبیر کے بیٹوں کو ڈرپوک اور فرار کرنے والا کہا۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو، کان کھول کر سن لو۔ اگر پسران زبیر ڈرپوک ہوتے تو تم لوگوں کے جوئے باز، کتے باز اور بندر باز خلیفہ کا اتنی ساری فوج کرائے پر خرید کر اس سرزمین حجاز کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مرحبا منظر، تو نے ماں کا دودھ حلال کر دیا۔ اس 2 بالش کے بچے کی کیسی کاٹنے والی زبان ہے، بدنصیب ایک میدان میں پلنے والے بوڑھے کی طرح رجس پڑ رہا ہے۔ یہ مکہ ہے، سرزمین نزول وحی۔ خدا نے اس خاک میں انسان سے بات کی ہے، خدا نے اس خاک میں اپنا گھر بنایا ہے۔ اس مقدس مٹی کو اپنے خون سے نجس مت کرو۔ اس بار یزید شاہ نے تم لوگوں کو خدا سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک خواب دکھا کر خریدے گئے لوگوں، ہوشیار، دیکھو اور پہچانو کہ میں ہوں منظر، پسر زبیر ابن عوام، اور یہ تلوار میرے دادا کی تلوار ہے کہ فرمان رسول خدا کے مطابق جو شخص اس تلوار سے مارا جائے وہ دوزخی ہے۔ اب اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی دوزخ میں جانے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہے تو بسم اللہ۔ بلی کے بچے کو بھیجا گیا ہے تاکہ شیر کی آواز نکالو۔ جاؤ بچے جاؤ، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ وہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تلوار ہے، کوئی مشق کرنے کا آلہ نہیں ہے۔ جاؤ اور بولو کہ تم سے بڑے کو میدان میں بھیجیں، ہم کھیلنے نہیں آئے۔ اے نمیر کے بیٹے، تم نے جو اتنی بکواس کی وہ کافی نہیں تھی؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے آپ کو مردے میدان ثابت کر سکو؟ الوچی، جاؤ اس کی بدبودار زبان کاٹ دو، اس کی ماں کو اس کے غم میں رلا دو۔
यही चाहते थे आप? क्या मुंजिल के बाद अब जाफर की बारी है? मुंजिल की मुजाहिदात का अजर ज़ाय मत करो। मुंजिल इस मैदान का हरीफ नहीं था। मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंजिल को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी। खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मोती, जो मुझसे लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। तब हूं, मुझे याहिया अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दे? बोल कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। एक अजूबा है। नुमैर के बच्चे, मैंने मजाक नहीं किया था। मैंने ये चाहा था कि तुम किसी मर्द को मेरे सामने भेजो। क्या तेरे लश्कर के सारे पहलवान इसी तरह के हैं? मुख्तार, ये तुम हो? अपने वकार का सौदा कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले? आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए।
حمزہ، تمہارے ہاتھوں کو چوم لوں میں۔ جعفر، منظر کے جنازے کو زمین سے اٹھا دو۔ مصعب، دشمن کی جانب سے غافل مت ہونا، اس جنگ بندی کے دھوکے میں مت آنا تم لوگ۔ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ ابن نمیر پیچھے ہٹنے کے لیے مکہ تک نہیں آیا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة کیوں چلے گئے منظر؟ کیوں چلے گئے منظر؟ منظر میری جان، ہمارا سلام رسول اللہ کو اور ہمارے بابا زبیر اور خالہ عائشہ کو پہنچا دینا۔ لاش کو عورتوں کے درمیان لے جاؤ تاکہ مردوں میں نہ آ جائے اور وہ لوگ سکون سے رو سکے، اور زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ لاش کو زیادہ دیر رکھنا مکروہ ہے۔ مجھے اپنے غم میں شریک جانیے۔ منظر نے غیرت مندانہ جنگ لڑی، جوان مردی کا مظاہرہ کیا، خدا اسے غریق رحمت کرے۔ خدا بند آپ کے مردگان کی بھی بخشش فرمائے انشاءاللہ۔ تمہاری جاں بازی نے ہمیں تسلی خاطر بخشی ہے۔ جو کچھ میں نے تمہاری دلیری اور تلوار کی گرج کے بارے میں سنا تھا، بے شک وہ افسانہ نہیں تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مختار بوقت پیکار ایک معجزہ گر ہے جو ہے قہار۔ بے شک ید اللہ کا لقب تمہارے شایان شان ہے۔
शुक्रिया। तुम्हारे बिजली के से हमलों की वजह से चंद दिनों तक शामियों को खौफ और राज घेरे रहेगी। तुम्हारे ख्याल से ये लोग कब तक जंगबंदी को जारी रखेंगे? मुझे लगता है कि ये जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक फरेब हो। जो बात हतमी है वो ये है कि इब्न नुमैर एक पर एक की जंग हरगिज नहीं लड़ेगा। मुमकिन है कि वो आपको गाफिल करने वाला और भरपूर हमला करने की सोच में हो। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। अब कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं? हम अपने फौजियों की इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते। जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं। मैं समझ गया। यानी जंग और जंग बंदी बैक वक्त और वो भी हर जानिब से। जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मिकदार भी आम है। हमारी जंग और जंग बंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहां हम जंग बंदी कर लें, और जहां हमारे फरार की तवक्को रखता है वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारी तमाम तरह अलमदार अपने अपने वज़ाइफ को लफ्ज पर लफ्ज और बर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसब बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के सरतरा के सांड को ढेर कर देता है। तो फिर यकीन कर लो। क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक ही ज़र्ब में सुला दिया उसने? मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया अली शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मुंजिल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। उसके भाई मुसब का कसूर है। अगर वो खामखा दखल ना देता तो मुंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है? मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुलाए। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना मानूं।
اللہ کے بعد عبید اللہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیہ میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوصیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دار پہ لٹکایا جائے گا۔ اٹھو، پتھر کے ستونوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اٹھو جلدی کرو۔ ارے اٹھو، اب دیکھو کیسی قیامت آ گئی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں؟ اٹھو، اپنی ڈھالوں کو اپنے سروں پر رکھو، اٹھو صاحب۔ دیواروں اور پتھروں کے ستونوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اٹھو، جاؤ سب لوگ، خانہ کعبہ پر منجنیق سے گولہ باری کر رہے ہیں، جلدی سے چھپ جاؤ، سب لوگ چھپ جاؤ۔ گردن والے سب اٹھو، جل کر مرنا چاہتے ہو کیا؟ اٹھو، جلدی کرو۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تم ہی بچا لے، تو ہی ہمیں بچا لے اے اللہ۔ کیا کر رہے ہو شیخ؟ وہ سب کو اپنے بھائی کا بہانا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ میدان چھوڑ کر کیوں بھاگا؟ اس لشکر کے سپہ سالار تم ہو مختار، اور مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہیں ان حرامیوں کے شب خون کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں۔ اگر بہادر ہونا لشکر کی سپہ سالاری کی شرط ہوتا تو کسی سانڈ کو سپہ سالار کر دیتے۔ تمہیں صرف اپنے لیے القاب جمع کرنے آتے ہیں۔ ید اللہ، ید اللہ، کہاں ہے ید اللہ؟ بکواس بند کرو جاہل کی اولاد، ہٹنا ہی تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، میں ایک بیوقوف اور جاہل سے پیسہ ڈال تھا جب تم لوگوں کی تاریخی خیانتوں کو نظر انداز کر دیا اور قبول کر لیا کہ خوارج کے ساتھ مل کر ایک محاصرہ لڑوں۔ جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔
حرم کو بچاؤ مسلمانوں، خانہ کعبہ کو بچاؤ۔ چلاؤ مت خاشیا، گھبراؤ مت، ان کافروں نے منجنیکوں سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا ہے۔ خدا بیکار کیوں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گھر کے جلنے کا تماشا دیکھ رہا ہے؟ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا؟ اٹھو، ہمیں خانہ کعبہ کو بجھانا ہوگا، اٹھو۔ یا تو یزید ابرہہ نہیں ہے، یا شامی اصحاب فیل نہیں ہے۔ ہمیں خانہ کعبہ کی معجزہ نہ دکھانے کی کوئی حکمت ڈھونڈنی ہوگی، ورنہ ہم بری طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مصعب؟ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی آگ بجھانا چاہتے ہیں۔ عجیب احمد لوگ ہیں، خانہ کعبہ کو جلنا چاہیے۔ یزید کے کفر کی سب سے واضح دلیل، خدا کی قسم اگر یہ آگ خود بخود خانہ کعبہ پر گرتی تب بھی میں اس کا الزام عثمان کے کرتے کی طرح یزید پر ڈال دے گا۔ مختار، مختار، ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ کیا دیکھ نہیں رہے کہ خانہ کعبہ آگ میں چل رہا ہے؟ ہمیں آگ بجھانی ہوگی۔ نہیں مختار، اگر مصلحت ہوتی تو خدا آگ کو بجھانے پر قادر ہے۔ خانہ کعبہ کو چلنا چاہیے۔ دادے صاحب، سب جان لیں کہ یزید کھلم کھلا کافر ہے اور اس کو رتی برابر بھی خدا اور اس کے گھر پر ایمان نہیں۔ یہ کیسی مصلحت ہے؟ پھر آپ لوگ مسلمان ہیں؟ بھائیو، جس کو بھی خدا اور اس کے گھر پر ایمان ہے وہ اس آگ کو بجھائے گا۔ بات سنیے، ہمیں خانہ کعبہ کو بجھانا ہوگا۔